آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: حضرت، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ ماں باپ اولاد کی جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہے۔ ماں باپ نے اللہ کو راضی کر لیا اور ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے تو ماں باپ جنت ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کی اور ان کی حقوق تلفی کی اور ماں باپ کے سلسلے میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیا تو جہنم کا باعث ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ ان کی فرما برداری، ان کی خدمت اور ان کو راضی رکھنا تو جنت پالو گے۔ ان کی خدمت کر لی، انہیں راضی رکھا اور ان کی فرما برداری کر لی تو جنت ملے گی، اور اس کے برعکس اگر نافرمانی ہوئی اور انہیں تکلیف پہنچائی اور ایذا پہنچائی اور انہیں ناراض رکھا اور ان کا دل دکھایا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو والدین اللہ کے بعد بڑا حق ہے مخلوق میں ماں باپ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رضا الرب فی رضا الوالدی۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گناہ پر آمادہ کرے، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کرے اور کچھ ایسا کہے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، تو پھر تو ان کی اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، اور مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوتی، اور مخلوق کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن عام زندگی میں جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو اور انہیں خدمت کی ضرورت ہو اور ان کی فرما برداری کی ضرورت ہو اور ان کا دل خوش کرنے کا موقع ہو، ایسے موقع پہ اگر والدین کو ناراض کرتا ہے اور انہیں ان کا دل دکھاتا ہے یا انہیں ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ بڑی محرومی کا باعث بنائی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ماں کا حق بھی ہے اور باپ کا حق بھی ہے۔ ماننے میں بعض اوقات ماں شفقت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور باپ عظمت کے لحاظ سے اس کا حق بڑا ہے۔
عظمت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہے، اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت مند زیادہ ہوتی ہے، محتاج زیادہ ہوتی ہے، تو خدمت میں اس کا حق، اور عظمت میں باپ کا حق۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنا حق بتایا نا، ایک جملہ کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور جب بات اماں ابا کی آئی، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کئی سارے جملے کہہ دیے کہ دیکھو ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا، کندھے جھکا کے رکھنا، عاجزی انکساری سے پیش آنا۔ اب شکوے کہاں ہوتے ہیں؟ نافرمانی کہاں ہوتی ہے؟ شکوے کہاں ہوتے ہیں؟ شکایات کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دلوں میں عظمت نہیں رہتی۔ ماں باپ تو مخلوق ہے نا، اب تو اللہ کی جب عظمت نہ رہی تو وہاں بھی شکایت ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ الیاذ باللہ، کیا اللہ ہی نے ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا ایسا؟ الیاذ باللہ۔ جب عظمت نہیں رہتی تو شکوے شکایات اللہ سے بھی ہونے لگتی ہیں، اور جب عظمت اور عقیدت اور محبت نہ رہتی تو ماں باپ سے پھر شکوے شکایت ہی رہتی ہے، پھر ماں باپ سے شکوے شکایت ہی رہتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت نہ رہی تو اس کی نافرمانی کرنا ایسا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گی، تو بتائیے پھر مخلوق کی کہاں عظمت رہے گی؟ تو جب ماں باپ کی بھی عظمت نہیں رہتی تو ان کی نافرمانی کرنا اور ان کا دل دکھانا آج کی اولاد کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، جیسے مکھی بیٹھی اڑا دے، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ورنہ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اولادیں ماں باپ کی بھی نافرمان۔ اب تو ذرا سے کوئی ناگوار بات اولاد پہ گزرے ماں باپ کی طرف سے آئے تو وہ ایسا بھڑکتا ہے جیسے آگ بھڑکتی ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، غصہ اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ عظمتیں نہیں رہی، عقیدت نہ رہی، محبتیں نہ رہی، احسان شناسی نہ رہی، سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے کتنی راتیں ہماری خاطر جاگ کر گزاری۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کا جاگنا ماں باپ کا جاگنا ہو جاتا ہے، اس کی بیماری ماں باپ کی بیماری ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف ماں باپ کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کا دکھ ماں باپ کا دکھ بن جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی زندگی کے دن ایسے گزرے۔ اور یہ ماں باپ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے بارے میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اولاد ہم سے بھی آگے نکل آئے۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اولاد ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ تو ایسی خیر خواہی، لیکن محبتیں کمزور پڑ گئیں، عظمتیں کمزور پڑ گئیں۔ اب کیا ہے؟ اب شکوہ ہے، اب شکایت۔ اور بدقسمتی سے یہ نئی روشنی کی تعلیم نے تو ایسا سرکش بنا دیا ہے اور ایسا باغی بنا دیا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ اس تعلیم نے اور اس نئے نظام نے یہ دماغوں میں بٹھا دیا کہ تمہارا حق ہے، تمہیں رائے دینے کا حق ہے۔ یعنی ایسا سرکش بنا دیا، اور اسے احساس ہی نہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے ماں باپ کی عزت پر اور ان کی عظمت پر حرف آ رہا ہے۔ تو ماں باپ کے بڑے حقوق، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی نہ ماں باپ کا دل دکھائے اور نافرمان ہو اور پھر دنیا میں سکون سے رہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت بڑی سعادت کی بات۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والدین چلے گئے اور میں ان کی وہ خدمت نہ کر پایا جو مجھے کرنی چاہیے تھی، تو کوئی ایسی صورت ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے ہاں میں والدین کے فرما برداروں میں اٹھایا جاؤں؟ فرمایا ہاں، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اپنی نیکیوں میں ان کا بھی خیال رکھیے،
ان کے مرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے لیے استغفار کرتے رہا کرو، تم بھی کل قیامت میں والدین کے فرمانبرداروں میں اٹھائے جاؤ۔ تو جیتے جی بھی اچھے انداز سے ان کے ساتھ سلوک، خاص طور پہ جب عمر بڑھ جاتی ہے نا، عمر بڑھ جاتی ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس تمام توانائی سمٹ کے زبان پہ آ جاتی ہے، اور یہ بوڑھا یہ چاہتا ہے کہ میں کہتا رہا ہوں بس لوگ سنتے رہے، میں کہتا رہا ہوں بس لوگ سنتے رہے۔ تو خاص طور پر بڑھاپے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس بڑھاپے کے اس موسم میں دیکھو بوڑھے ہیں، والدین دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کی اعصاب میں تحمل اور برداشت میں وہ قوت نہ رہی جو پہلے تھی۔ بس اوقات ان کی ضد بچوں کی سی ہو جاتی ہے، ان کے اندر عادات بچوں کی سی ہو جاتی ہیں، معمولی معمولی بات پر الجھنا اور اصرار کرنا۔ فرمایا اس موقع پہ خاص طور پہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور نرمی سے پیش آنا۔ تو والدین کی خدمت اور والدین کی فرمانبرداری اور ان کو خوش رکھنا اولاد کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ یہ نیکیاں اولادوں کو ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔